ان الحمد للہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 33 اور 34 پڑھیں گے۔ قال کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یا آدم اے آدم، انبئہم خبر دو ان کو، بِأَسْمَائِهِمْ ان چیزوں کے نام، فلما پس جب انبأہم بتائے اس نے ان کو، بِأَسْمَائِهِمْ ان کے نام، قال کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، علم کیا نہیں، اقل لکم کہا تھا میں نے تمہیں، انی اعلم بے شک میں جانتا ہوں، غیب السماوات چھپی ہوئی پوشیدہ خبریں آسمانوں کی، والارض اور زمین کی، وَأَعْلَمُ اور میں جانتا ہوں، ما تبدون ما جو تبدون تم ظاہر کرتے ہو، وما کنتم تکتمون وما اور جو کنتم ہو تم تکتمون چھپاتے۔ میں ایک بار پھر پڑھتا ہوں۔ قال یا آدم کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اے آدم، انبئہم بتاؤ ان کو یا خبر دو ان کو، بِأَسْمَائِهِمْ ان چیزوں کے نام، فلما پس جب انبأہم بتائے اس نے ان کو، بِأَسْمَائِهِمْ ان چیزوں کے نام، قال کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، علم کیا نہیں، اقل لکم میں نے کہا تھا تمہیں، انی بے شک میں، اعلم جانتا ہوں، غیب السماوات والارض آسمانوں کی اور زمین کی چھپی ہوئی باتیں، وَأَعْلَمُ اور میں جانتا ہوں، ما جو تبدون تم ظاہر کرتے ہو، وما اور جو کنتم ہو تم تکتمون چھپاتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب آدم کو کہا، آدم علیہ السلام کو کہا کہ ان چیزوں کے نام ان کو بتاؤ، جب انہوں نے فرشتوں کو ان چیزوں کے نام بتائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو کہا کہ کیا میں تمہیں نہیں کہتا تھا کہ میں جانتا ہوں غیب کی چھپی ہوئی باتیں، زمین آسمانوں کی اور زمین کی، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تم جو ظاہر کرتے ہو اور جو دلوں میں چھپاتے ہو۔ اس کے متعلق ہم اگلی آیت میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ وَإِذْ اور جب، قُلْنَا ہم نے کہا، لِلْمَلَائِکَةِ فرشتوں سے، اسجدوا سجدہ کرو، لِآدَمَ آدم کو، فسجدوا پس انہوں نے سجدہ کیا، الا ابلیس سوائے ابلیس کے، ابا نافرمانی کی، واستکبر اور تکبر کیا، وکان من الکافرین اور تھا وہ انکار کرنے والوں میں سے، ہو گیا وہ انکار کرنے والوں میں سے۔ میں پھر ایک بار پڑھتا ہوں۔ وَإِذْ قُلْنَا اور جب کہا ہم نے، لِلْمَلَائِکَةِ فرشتوں سے، لِلْمَلَائِکَةِ اسْجُدُوا فرشتوں سے کہا کہ سجدہ کرو، لِآدَمَ آدم کو، فسجدوا پس انہوں نے سجدہ کیا، الا ابلیس سوائے ابلیس کے، ابا
انکار کیا، واستکبر اور تکبر کیا، وکان من الکافرین اور ہو گیا وہ کافروں میں سے، انکار کرنے والوں میں سے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ زمین میں پہلے انسانوں کے آنے سے پہلے ادھر جن وغیرہ رہتے تھے، اور انہوں نے قتل و غارت، مار کٹائی، دنگا فساد یہ اپنا معمول بنایا ہوا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کی ایک جماعت کو بھیجا اور ان کا سردار شیطان کو مقرر کیا۔ انہوں نے زمین پر آ کے جنوں کو مار داڑ کی، قتل و غارت کی، اور ان کو کھلی آبادیوں سے نکال کر پہاڑوں میں اور جنگلوں تک جو ہے نا وہ مقید کر دیا۔ اس کے بعد زمین میں سکون ہو گیا۔ اب اس وقت سے شیطان کے دل میں یہ غرور اور یہ تکبر یہ جڑ پکڑ گیا کہ میں نے وہ کام کیا ہے جو کسی اور نے نہیں کیا، میں نے زمین کو یہ شر پسند جنوں سے پاک کر دیا ہے۔ تو اسی وجہ سے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کا ارادہ ظاہر کیا تو اس کو یہ بات ایک آنکھ نہیں بھائی، اور اس نے یہی کہا کہ یہ تو یہ زمین میں فساد کرے گا، یہ جو آپ نے بنانا ہے اپنا خلیفہ، یہ زمین میں فساد کرے گا، قتل و غارت کرے گا، خون بہائے گا۔ تو جب سجدے کی باری آئی تو اس وقت اس نے صاف انکار کر دیا۔ جب اللہ نے اس سے پوچھا تو اس نے کہا کہ میں تو اس سے اعلیٰ ہوں، اس کو تو نے مٹی سے بنایا ہے اور مجھے آگ سے بنایا ہے، اور آگ جو ہے یہ مٹی کو جلا دیتی ہے، میں اس سے جو ہے نا اعلیٰ ہوں، میں اس کو سجدہ کیوں کروں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ کیونکہ تو نے میری نافرمانی کی ہے، اس لیے جو ہے نا تو اب جو ہے نا وہ میرے دربار سے نکل جا۔ اور اس نے پھر اس کے بعد کہا کہ میں آپ کے جو ہے نا یہ جو زمین میں آپ نے خلیفہ بنانا ہے، یہ انسان آپ نے جو بنانے ہیں، ان کو میں جب تک میرا جو ہے نا وہ داؤل چلتا رہے گا، آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے، میں ان کو جو ہے نا بھٹکاتا رہوں گا، اور آپ کو جو ہے نا جہنم یہ نافرمان لوگوں سے جو ہے نا یہ بھرنا پڑے گی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان نافرمانیوں سے بچائے۔ جس طرح شیطان جو ہے نا وہ ایک سجدہ نہ کر کے ساری زندگی کے لیے اللہ کا مجرم بن گیا، تو ہم جب کئی نمازیں نہیں پڑھتے، کئی سجدے نہیں کرتے، تو ہمیں اس کے متعلق سوچنا چاہیے کہ ہمارا انجام کیا ہو سکتا ہے۔ ہم جتنا بڑا گناہ کر رہے ہیں، ہم کیوں نہیں اس سے بچ جاتے؟ جب ہم یہ قرآن پاک پڑھیں گے، اس کا ترجمہ پڑھیں گے، تو پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ قرآن میں ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا کیا پیغام دیا ہے۔ یہ پیغام عام کرے اور سب کو بتائے کہ سجدہ کرنا، نماز پڑھنا یہ ایک مسلمان کی شان ہے۔ اس سے وہ اپنے اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو کے اس کی اطاعت و فرمانبرداری کرتا ہے، اور پھر وہ اللہ کے انعام کا مستحق ہو جاتا ہے۔ قرآن پاک پڑھیے، اس سے اپنا رشتہ جوڑیے، اور دعاؤں میں یاد رکھیں، کوشش کرتے رہے کہ سبق جو ہے یہ دہراتے رہے، ایک دوسرے سے پوچھتے رہے، اور ایک دوسرے کو یاد دہانی بھی کراتے رہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو رمضان تک اپنی نعمتوں سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔